آٹے سے بال کھینچ لیا جاتا ہے۔ بہت بڑے مفسر ہیں حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر روح البیان لکھی ہے، قرآن کی تفسیر۔ وہ فرماتے جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ موت کے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت کہ اگر ململ کا کپڑا بیری کے درخت پہ ڈالو اور کھینچو تو ایک ایک تار الگ ہو جاتا ہے، ایسے ہی روح نکلنے کے وقت انسان کے اعضاء کا ایک ایک عضو دکھنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بزرگ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ روح نکلنے سے پہلے 3 اعضاء کی طاقت پہلے ختم کر دیتا ہے۔ ہاتھوں کی طاقت سب سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، پیروں کی طاقت سب سے پہلے ختم، پھر زبان کی طاقت اللہ سب سے پہلے ختم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ اعضاء کی طاقت ختم نہ کی جائے تو مردہ روح نکلنے والا اپنے جسم کو، اپنے بالوں کو نوچنے لگے، لوگوں کے گریبان پھاڑ دے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور زبان کی طاقت اس لیے اللہ ختم کر دیتا ہے کہ ایسا چیخے گا کہ پاس پڑوس کے لوگ بھی ڈر جائیں گے۔ پیروں کی طاقت اس لیے اللہ ختم کر دیتا ہے کہ بھاگ کے جنگلوں کی طرف نکل جائے گا۔ اس لیے 3 اعضاء کی طاقت پہلے ختم ہوتی ہے، پھر روح نکلتی ہے۔ یاد رکھو پیارے مسلمانوں، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا تھا کہ میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، لاؤ آج اپنی ماں مریم کو زندہ کر دوں۔ وہ حضرت مریم جن کے لیے قرآن کی سورت اتری، جن کی پاکیزگی کی گواہی قرآن دے، جن کے طیبہ و طاہرہ ہونے کی گواہی قرآن دے، جو ایک پیغمبر کی ماں ہیں، حضرت مریم کی قبر پہ جا کے کہا امی میں تمہیں زندہ کرنا چاہتا ہوں، تو قبر کے اندر سے آواز آتی ہے بیٹا تو مجھے زندہ کرے گا پھر موت آئے گی؟ کہا ہاں امی موت آئے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں مفہوم بتا رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو جس کو اللہ نے روح دے کے بھیجا ہے، جان دے کے بھیجا ہے، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب مجھے پیارے مسلمانوں میں تمہیں بتاتا ہوں، تو حضرت مریم نے کہا بیٹا ایک بار جو میرے اوپر موت آئی ہے، یعنی موت کا جو میں نے مزہ چکھا ہے، اس کا میں اب تک مزہ محسوس کر رہی ہوں، اس کی تکلیف اب تک محسوس کر رہی ہوں۔ بیٹا میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ دوبارہ میں موت کا مزہ چکھ پاؤں، مجھ کو زندہ مت کرنا۔ تو سوچو کتنی تکلیف ہوتی ہے روح نکلنے کے وقت۔ ایک حدیث پاک کہتی ہے مومن کے بدن سے روح ایسے نکال لی جاتی ہے جیسے گندے ہوئے آٹے سے بال کھینچ لیا جاتا ہے، اور ادھر پتا چل رہا ہے کہ تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ دونوں حدیثوں میں تطبیق کر کے اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ پیارے مسلمانوں، حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے سوچا لا قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، اس حدیث کی ترجمانی میں قرآن میں دیکھتا ہوں کہ مومن کے بدن سے روح ایسے نکال لی جاتی ہے جیسے گندے ہوئے آٹے سے بال کھینچ لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب میں قرآن پڑھ رہا تھا بظاہر مجھے نہیں ملا، میں جب سویا تو نصیبہ جاگ گیا، خواب میں مدینے والے مصطفیٰ کی زیارت ہو گئی۔ جب نبی تشریف لاتے ہیں، نبی ارشاد فرماتے ہیں اسماعیل سورہ یوسف میں تلاش کرو۔ جب حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ بیدار ہوئے، وضو کیا، قرآن کی تلاوت شروع کر دی، اور جب آپ نے سورہ یوسف کو پڑھا، جب آپ اس آیت کریمہ پر پہنچے کہ جب مصر کی عورتوں نے حضرت زلیخا یعنی زلیخا کو تانا دیا کہ اے زلیخا تجھے کیا ہو گیا، وہ مصر کی گلیوں میں بکنے والا غلام، تو ایک غلام پر فریبتہ ہو گئی، تو ایک غلام پر عاشق ہو گئی، ارے تو وزیر اعظم کی بی بی ہے، تو ایک غلام کو دل دے بیٹھی۔ تب حضرت زلیخا نے کہا تم بھی سچی ہو میں بھی سچی ہوں، تم اس لیے سچی کہ تم نے دیکھا نہیں یوسف علیہ السلام کو، میں اس لیے سچی میں نے ان کا حسن دیکھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جب کہا تو عورتوں نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ مصر کی عورتوں کو دیدار کرانے کے لیے حضرت یوسف کی بارگاہ میں عرض کیا آپ ان کو اپنا دیدار کرا دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا کیا کروں، آواز آئی جائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے، ادھر حضرت زلیخا نے ایک چھری دی اور ایک پھل دیا اور کہا کہ جب یوسف کا حسن تمہارے سامنے آئے تو اس چھری سے اس پھل کو کاٹنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جب نگاہوں کے سامنے آیا، جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ مصر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو پھل کاٹنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی، لیکن درد نہیں ہوا، احساس نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا، کیوں؟ کیونکہ سامنے یوسف علیہ السلام کا حسن تھا۔ مصر کی عورتیں کہتی ہیں ارے یہ کوئی جنس بشر سے نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ لگ رہے ہیں۔
حضرات گرامی قرآن کہہ رہا ہے جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی، انہیں درد نہیں ہوا۔ حدیث پاک سنو، نبی فرماتے ہیں جب مومن کی روح نکلنے کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی روح کو نکلنے کے وقت میں اس کی روح اتنی آسانی سے نکالی جاتی ہے جیسے گندے ہوئے آٹے سے بال کھینچ لیا جاتا ہے، جیسے مشکیزے سے قطرہ باہر آ جاتا ہے۔ حضرات گرامی اب بتانا مقصد یہ ہے کہ جب مصر کی عورتوں کے سامنے یوسف علیہ السلام کا حسن آ جائے تو انگلیاں کٹنے کا احساس نہ ہو، بالکل درد نہ ہو۔ ایسے ہی جب مومن کی روح نکلنے کا وقت قریب آتا ہے اسے مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار کرا دیا جاتا ہے، اسے نبی کا حسن دکھا دیا جاتا ہے۔ جب وہ نبی کا حسن دیکھتا ہے، نبی کے جمال جہاں آرا کو دیکھتا ہے، ایسا گم ہو جاتا ہے، ادھر اس کی روح نکل جاتی ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ علامہ حسن استاد زمن بریلی سے پکار کے کہتے ہیں آستاں پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، آستاں پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو۔ یہ ہے مومن کی روح نکلنے کا جب وقت قریب آتا ہے۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت ہے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے جنت، اور جب وہ جنت کے محلات کو دیکھتا ہے، جنت کے حور و قصور کو دیکھتا ہے، اسی میں گم ہو جاتا ہے، اس کی روح ادھر نکال لی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کا دیدار کرا دیا جاتا ہے، جب نبی کا دیدار کرتا ہے تو نبی کے جمال جہاں آرا کو دیکھتا ہے تو نبی کے حسن میں ایسا کھو جاتا ہے، اور میرے نبی کا حسن میرا امام پکار کے کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اور علامہ حسن پکار کے کہتے ہیں کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا ہے یہ بھی مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا۔ تو سوچو یہ ہے مومن کی روح۔ جب روح بدن سے نکلتی ہے تو مرتی مرتی نہیں ہے، بلکہ روح دنیا بدل لیتی ہے اور جا کر کے اپنے نبی کا دیدار کرتی ہے۔ اور کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے، کافر کی روح بڑی سختی سے۔ حضور عبدالحق محدث دہلوی کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ آپ انتقال کرنے والے کی ہیئت دیکھ لو، جنازہ دیکھ لو، اگر چہرہ ڈراؤنا ہے، خوف و ہراس والا ہے، چہرہ مسخ ہو گیا ہے تو سمجھ لو کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا، اور اگر چہرہ دیکھ کے لگے کہ مسکرا رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مرنے والے کو اس کی آخری وقت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور جب دیکھ کر کے لگے کہ مسکرا رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ مدینے والے مصطفیٰ کا عاشق جا رہا ہے۔ یہ کہتا ہوا لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اس لیے قبر کہتی ہے میرے اندر جب آؤ تو اپنی تیاری کر کے آنا۔ میں خوف و ہراس کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں ڈر کا گھر ہوں، اس لیے میرے اندر آؤ تو روشنی کا انتظام کر کے آنا۔ روشنی ہوتی کیسی ہے؟ روشنی ہوتی ہے اعضائے وضو سے۔ یہ اعضائے وضو قبر میں روشنی کا کام کریں گے۔ جب دنیا میں ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو قبر میں روشنی کہاں سے ہوگی؟ اس لیے نماز کی پابندی کرو، نماز کو اس کے وقتوں پہ ادا کرو، ائمہ کی عزت کرو، علماء کرام کی توقیر کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام کے ستون ہیں۔ علماء کرام ان کی توقیر کرو، ان کے پاس بیٹھو، نصیحت کی باتیں سنو، شریعت کی باتیں سنو، قرآن و حدیث کی باتیں سنو۔ حضرات ایک روایت اور بتا دوں میں، پھر اپنی تقریر کو میں ختم کر دوں، بہت اہم بات ہے۔